میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں جو لفظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور کثیر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا اپنی امت کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنے کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں سے جو آسان ہوتی تھی اپنی امت کے لیے اسے اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بھیجا مختلف علاقوں کے اندر، بعض گورنر گئے، جیسے کہ یمن کے اندر حضرت معاذ ابن جبل گئے، مولا علی شیر خدا گئے، جب مجاہدین گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو دین کی خوبیاں بتانا، دین کے قریب کرنا، دین سے دور نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ہر چیز پر مر مٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن ذرا اس آیت کا بھی ذائقہ لیجئے گا جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا بھی ذرا ذائقہ لیجئے گا کہ حکم دینے والا رب کیا فرماتا ہے، دین بھیجنے والا مالک کیا فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو حسن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو شاید کئی راتیں ہمارے کلیجے کو یہ آیت ٹھنڈا رکھے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ درجنوں دنوں تک اس کا ذوق ہمارے دل میں سلامت رہے۔ انداز دیکھیے گا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، فرمایا تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ختم ہو گئی بات، تمہارا رب تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو پیغام دینے والا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا ہی آسانی چاہتا ہوں، اب آپ میری بات کو سمجھیں، جب مالک کسی پر آسانی کرنا چاہے، جب اللہ ہی اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں تم پر آسانی کرنا، تم پر مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا واضح ہے، دین بڑا خوبصورت اور کھلا ہوا ہے اور سیدھا ہے۔ چونکہ آج شوق ہے لوگوں کو، میں ایک بات کی سالوں سے نشاندہی کر رہا ہوں کہ بحث بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اس پر بھی 20 مقالے ہوں گے، اس پر بھی 9 گھنٹے کی تقریر ہوگی، فلانی بات پر بھی آپ ضرور کریں، علمی باتیں بیان ضرور کریں، پر یہ انداز اختیار نہ کریں کہ کسی کو محسوس ہو کہ یہ چیز الجھی ہوئی ہے، سلجھنے میں وقت لگے گا۔ دین بڑا آسان ہے، رسول پاک علیہ السلام نے سارا سلجھا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں، کسی جگہ کسی شخص کے لیے آزمائش نہیں، بالکل آپ کی طبیعت کے فطرت کے مطابق دین چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے فطرتیں ہی اپنی بدلنی شروع کر دی ہیں، مزاج ہی بدلنے شروع کر دی ہیں، ذوق ہی بدلنے شروع کر دی ہیں، ورنہ جو انسان کا اس کی فطرت کا اصل ذائقہ ہے، دین اس ذائقے سے بات کرتا ہے، اس ذائقے کے ساتھ۔ اور آسان دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، دین آسان ہے، بس آپ سمجھ لیں اس بات، یہ مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین دیا۔ پرانی امتوں کے اندر جو دین کے معاملات تھے وہ بڑے مشکل تھے۔ آپ سن لیتے ہیں تقریریں، کبھی غور کیا کریں نا کہ کسی شخص کے وجود کے کسی حصے کو اگر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آپ اس دشواری اور تکلیف کو محسوس کریں، کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، جلانا پڑتا تھا۔ مال غنیمت اگر کسی بندے کو مل گیا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، وہ آسمان سے بجلی آ کے اسے جلایا کرتی۔ اور یہ کتنی مشکل بات ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی، عمدن نہیں سہون بھی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہو جائے اور سروے سویرے دروازے پہ لکھا جائے
تو گھر سے نکلنا دشوار نہیں ہو جاتا؟ آپ اندازہ فرمائیں کتنا مشکل. اگرچہ ہمارے علماء نے تصریحات کر دی ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ جو سخت حکم آئے تھے یہ بطور سزا کے آئے تھے. انہوں نے نافرمانیاں اتنے کی تھی کہ بطور سزا کے حکم آئے. آپ دیکھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تم نے کئی نماز پڑھنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ پڑھو گے جو جگہ نماز کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. تیرے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. تیری گاڑی میں پانی کی بوتل ہے، مصلی ہے، نماز کا وقت آ گیا، وضو کر، جہاں بھی تو چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ، رب اسے قبول فرما لے. یہ آسانی کر دی دین نے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اتنے آسان دین پر بھی لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ دین تو کہتا بڑا مشکل کام ہے جی. مثلا کیا مشکل ہے؟ وضو کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کیا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ آپ جس کو بھی چھیڑے نا، یعنی سخت سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرنے والا بھی کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے. یعنی مسجد کے اندر گرم پانی کا انتظام موجود ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، ہر آسانی موجود ہے، مشکل صرف سویرے فجر میں آنکھ کھولنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شے مشکل ہے نہیں ہے. تو ہم نے بلا وجہ بڑا مشکل ہے جی آپ کو پتا ہے. پھر دین پہ چلنا مثلا کیا مشکل ہے؟ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یہ رکھیں تو گردن جھک جاتی ہے، کیا مشکل ہے؟ اور چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں کہ بڑی رکھنے سے کوئی مثلا اس میں دقت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کون سی چیز ایسی مشکل ہے؟ ایک تو ہے کہ امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، یہ تھوڑے سال آپ پیچھے جائیں ہمارا ہر بزرگ سر کے اوپر صافہ باندھتا تھا. مشکل کیا ہے بھلا اس میں؟ کھلا لباس پہننا مشکل ہے، روزی حلال کی کھانا مشکل ہے. مشکل تو جو ہم نے پیدا کر لی اپنی مرضی سے وہ مشکل ہے، ورنہ دین تو بڑا پیارا ہے جو میرے رسول پاک نے عطا فرمایا. بڑا میٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ذوق والا ہے، بڑا پیار والا. ہم مشکلات پہ امام صاحب کی شکایت آ گئی ہے جی ہم نے مسجد میں نہیں رکھنا. کس وجہ سے جی؟ کہتے ہیں یہ عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا، عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. تو بھئی اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ اسے فرض قرار دیتا. جس کو رب نے فرض نہیں قرار دیا تم کیوں فرض قرار دے رہا ہے؟ مفت میں تو فرض قرار دے رہا ہے. یہ رویہ ہمارا ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہے، پیر صاحب کے ساتھ بھی، اور گھر کے بوڑھوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے. یہ بندہ بوڑھا ہے، اب بالکل یہ روٹی نہ مانگے، نیا کپڑا نہ مانگے، گھر کے کونے میں رہے. یہ کوئی ایسی بات نہ، کیونکہ یہ غلطی ہے اس کی کہ بوڑھا ہو گیا ہے. نہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ میرے دادا جی نے بھی ٹچ موبائل رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے نا، جو چیز تیرے لیے جائز ہے وہ تیرے دادے کے لیے جائز ہے. کیسی عجیب بات ہے. مجھے امید ہے تیرے دادا جی مصطفیٰ کریم کی نعت ہی سنتے ہوں گے، وہ کسی عالم کی بات ہی سنتے ہوں گے. مجھے امید ہے وہ اللہ کا ذکر ہی. آپ کیا بات کرتے؟ ہم جان بوجھ کر وہ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں جو رب رسول نے پیدا نہیں کی؟ قصداً ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو عبادت بڑی اچھی بات ہے نا. پیر صاحب بھی وہ والے آج کل لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو جا کے زبردستی مصلی سے اتارا جائے. وہ والے پیر صاحب لوگوں کو درکار ہو، کہتے ہیں ہر وقت. اور میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، بڑی پگڑی باندھو، اس کے اوپر ایک چادر بھی لو اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی ملنے آئے تو تسبیح بھی پکڑ لو، تو اس سے ذرا پیری مریدی صحیح چمکتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ لیکن دین اس کی سپورٹ نہیں کرتا. میرے رسول پاک جی تو نے تو تسبیح پکڑ لی ہے نا کہ کوئی ملنے آیا تو پتہ چلے میں بڑا صوفی آدمی ہوں. اور میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے، فرماتے تھے بعد میں پڑھ لوں گا، اب یہ ملنے آیا اسے وقت کی ضرورت ہے. اب میری بات کو سمجھیں، دین نے جو آسانی دی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ شوق عبادت میں، کچھ متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں نا، شوق عبادت میں وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آ کے پوچھا کہ بتائیں نبی پاک نماز کیسے پڑھتے تھے. اب وہ اس شوق میں آئے تھے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں. اگرچہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا تھا. ان کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی ساری رات پڑھیں. ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے نا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا نا 2 قدم بڑھ کے زیادہ نیک بننا ہے. آ کے پوچھا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے، تو مومنوں کی ماؤں نے کہا کہ نبی پاک عشاء پڑھ کے آتے تھے، آرام کرتے تھے.
तहज्जुद के वक़्त उठ के नफल पढ़ते थे। अब भी ये बात सुनने के बाद भी उन्होंने मशवरा और करना शुरू कर दिया। पहले गए कि मालूमात करते हैं, जिस तरह हुजूर नमाज पढ़ते थे हम भी उसी तरह पढ़ेंगे। अब जब जवाब उनकी मर्जी का ना आया, अब उन्होंने क्या कहा, कहने लगे जनाब हुजूर के सदके तो अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह माफ़ कर दिए, वो तो पैगंबर है, रसूल है, मासूम है, हम तो गुनाहगार हैं, हुजूर तो थोड़ी भी पढ़े तो ठीक है, हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। एक कहने लगे मैं सारी रात नफल पढ़ूंगा, दूसरे कहने लगे मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखा करूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, अकेला ही रहूंगा, इबादत रियाजत में रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन ली और हुजूर ने बात सुन के बड़े ठंडे और बड़े मीठे अंदाज में फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा रब को जानता हूँ और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरता हूँ। फरमाया मैं इबादत भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होता हूँ और हुकूकुल इबाद भी अदा करता हूँ। फरमाया यही मेरी सुन्नत है, इसको अपनाओगे तो मेरे तरीके पे चलोगे और जिसने मेरा तरीका छोड़ दिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इबादत में शिद्दत करने से हुजूर ने मना फरमाया। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान दीन अता फरमाया, मुश्किल नहीं, आसान दीन। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े नेक आदमी, हुजूर ने खुद कहा बड़े नेक आदमी, उन्होंने एक दफ़ा फैसला किया कि मैंने रोज़ रोज़ा रखना है, हर रोज़ रोज़ा। आप थोड़ा सा इसको समझें कि अगर बाबा जी रोज़ रोज़ा रखेंगे तो उन्होंने तो नफल रोज़ा रखना है, लेकिन जिस उनकी बहू ने बेचारी ने रात उठ के बच्चों को दूध भी पिलाना है, एक दफ़ा वो शहरी में उठेगी उनके अल्लाह खैर करे रोज़े के लिए, फिर उठेगी बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए। बाबा जी चाहे फजर पढ़ के 11 बजे तक सोएं, मुश्किल होती है कि नहीं होती? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया रोज़ रोज़ा रखूँगा, और वो रखने लगे। यानी रोज़ा रखने की भी कोई शिकायत होती है, लेकिन उनके घर वालों ने शिकायत भेजी कि हुजूर रोज़ रोज़ा रखता है। हुजूर ने बुलाया और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम्हें पता है एक नेकी पर अल्लाह 10 का अजर देता है? या रसूलल्लाह देता है। फरमाया तू महीने में ना 3 रोज़े रखा कर, एक रोज़े पर अल्लाह 10 रोज़ों का सवाब देगा, तो 3 रखना पूरे महीने का सवाब मिल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 रोज़े रख लिया कर, अल्लाह 30 का सवाब देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाद में पछताया करते थे, फरमाते थे मुझे इस पर इक्तिफा करना चाहिए था, लेकिन मैंने अर्ज़ किया और अदब से अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे ज़्यादा भी ताकत रखता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया चल ठीक है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन रोज़ा रख लिया कर। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे ज़्यादा भी ताकत रखता हूँ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरीके पे अमल कर, 1 दिन रोज़ा रख ले, 1 दिन इफ्तार कर ले। कहते मैंने कुछ और भी अर्ज़ किया तो हुजूर ने फरमाया बस कर, मैंने तुम्हें वो चीज़ बताई है जो तुम्हारे लिए बड़ी खैर वाली है, अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी रोज़ रोज़ा, देखें ना, रोज़ा रखने की भी कोई शिकायत है, लेकिन ये दीन इतना मुश्किल नहीं जितना हम इसके लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मस्जिद नबी के 2 सुतूनों के दरमियान रस्सी बंधवा दी थी कि जब थक जाऊंगी ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो मैं रस्सी के साथ लटक जाऊंगी, पर मैंने नफल ज़्यादा पढ़ने। हुजूर की अहलिया मोहतरमा ने कि मैं यहाँ लटक जाऊंगी पर मैं नफल ज़्यादा पढ़ने। अब बज़ाहिर तो बड़ा प्यारा काम लगता है ना, कहते हैं फलाने साहब मैं मुसल्ले पे ही रहते हैं, मैंने नफल ज़्यादा पढ़ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रस्सी खोल दो, जितने तुम्हें जागते जागते पढ़े जाए ना उतने पढ़ लिया करो, बाकी वक्त आराम किया करो। ये दीन उस तरह आप इसके तकाज़ों देखें, हमने ना इतना मुश्किल कर दिया और इतना मुश्किल कर दिया। हमने बुजुर्गों की बातें आपको बताई हैं कि वो 40-40 साल इशा के वुज़ू से फजर पढ़ते थे, पर वो मुस्ताहब अमल है, वो फ़र्ज नहीं है, वो वाजिब नहीं है। उसका ये माना नहीं है कि अब आप कहें कि ये चूंकि सारी रात पढ़ने पड़ते हैं, 40 साल पढ़ने। मुझे एक साहब कहने लगे मैंने सुना है कि तहज्जुद शुरू कर लो तो फिर हमेशा पढ़नी पड़ती है। हमने ज़हन बना लिया है कि ये बात अगर ये हो गई तो फिर खराबी हो जाए, इस तरह नहीं है। आप दीन के मिजाज को समझें। यानी उम्रा कर लिया तो अब हज फर्ज हो गया है, तो जिस बंदे के पास कर्जा उतारने को पैसे नहीं उस पर हज कैसे फर्ज हो गया? उम्रा है, हज हज है। जानबूझकर अगर आप मुश्किलात पैदा करेंगे तो आप दुश्वारी में आ जाएंगे। देखो
نماز بھی پڑھیں تو کچھ دیر پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، اور روزہ بھی رکھیں تو ایک دن رکھیں اور ایک دن آرام کریں۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ مساجد کو حکم دیا، فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اور جب تم نے خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو۔ خود پڑھنی ہو تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نفل کی نماز میں، تو دیکھا کہ سرکار نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اب وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہاں جا کے انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی 2.25 سپارے، وہ بھی ایک رکعت میں۔ ایک آدمی مزدور آدمی تھا پیچھے، وہ بیچارہ تھک گیا، اور جب کچھ دیر تو وہ کھڑا رہا پھر وہ تھک گیا، اس نے نماز توڑی، ایک کونے میں جا کے اپنی نماز پڑھی، بیٹھ گیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو ہر آدمی اسے برا بھلا کہنے لگا، تجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جی بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، جان بوجھ کے مستحبات پہ زور دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا جو کہنے لگے جی فلانا عالم بعمل ہی نہیں، وجہ کیا اس کی؟ کہتے ہیں امامہ نہیں باندھتا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ نے سارے عمل کا نام پگڑی باندھنا رکھ دیا ہے۔ اس طرح کا کام نہ کریں آپ۔ اگر وہ بندہ متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو ایک امامے کے تو معاملات اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے الرجی ہو گئی ہے بڑے عرصے سے، میں دیر تک امامہ نہیں باندھ سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کوئی فتویٰ دیں گے کسی شخص پر، اب اپنی مرضی کا تو نہ مذہب بنائیں۔ مذہب اسلام آسان ہے، دین اسلام نے سر پہ امامہ باندھنا فرض قرار نہیں دیا، اس کو سنت رکھا۔ تو جب دین نے سنت رکھا ہے تو صاحب آپ کیوں اسے فرض کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے پیچھے وہ نماز پڑھنے والے بندے نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ دیا، اپنی پڑھ لی، لوگ برا بھلا کہنے لگے۔ اب وہ شخص اکیلا تھا، پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر تو کچھ اور تھا نہیں، تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان، یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر، سورۃ الدعا پڑھ لیا کر، تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دی ہے۔ کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور کرے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ تم نماز بھی پڑھاؤ گے تو معتدل پڑھاؤ، درمیانی۔ کیا حسین لفظ ہیں۔ اس حدیث پر وجد آتا ہے، یار نماز اللہ کی، اس میں کسی اور کا خیال آ سکتا ہے؟ پر پڑھو نا حدیث، مزہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حضور نماز اللہ کی، خیال بندوں کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہاں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ، وہ جی ہمارے شیخ تو ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تو بھائی پڑھتے ہوں گے آپ کے شیخ، کس نے منع کیا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے حضرت ساری رات نفل پڑھتے ہیں، میں نے کہا ان کو کام بھی تو نفلوں کا ہے نہ انہوں نے کوئی حدیث پاک پڑھنی، نہ اس کی شرح پڑھنی، نہ انہوں نے کسی تفسیر کو ہاتھ لگانا۔ حضرت جی ویلے ہیں، یہاں صبح 9 بجے سے زور تک تویز لکھنے ہیں، یہاں رات کو انہوں نے، وہ بھی آپ کا خیال ہے انہوں نے بتایا ہوگا، ویسے جو رات کو اکیلے میں نفل پڑھے نا، اب اس نے کوئی لائیو تو چلانے نہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا نفل پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا یہ معاملہ ہے، اس میں اس طرح کا اس کا ابلاغ کرنے کا کوئی معنی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ضرورت سے زیادہ ایسی چیزوں کو ہم توجہ ان چیزوں پر دیتی ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دسترخوان پہ کھانا چنا ہو اور تمہیں بھوک لگی ہو، یعنی یہ مسئلہ روٹی کا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ
जे पेट न पईयां रोटियां तो फिर सारियां गल्लां झूठियां। भाई खाना ही नहीं आपने खिलाया। वो इकबाल के सामने भी एक आदमी को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो एक मौलाना तकरीर सुनाए जा रहे थे। सुन्नी बड़े अच्छे लोग हैं, महफिल भी कराते हैं, लंगर भी खिलाते हैं। ये बड़ा हसीन मामला है। लोग मजाक तो उड़ाते हैं, पर इसका हुस्न कभी आप मुलाहिजा करें। इकबाल के सामने तकरीर किए जा रहा है मौलाना साहब, और बंदे को भूख लगी, वो बड़ा परेशान है कि अब ये छोड़े तो रोटी भी खाऊं मैं। भूख शिद्दत से लगी हो तो कुछ सूझता ही नहीं। तो वो इकबाल ने जब देखा तो इकबाल कहने लगे, मौलाना फाका कश को दरसे शरीयत से क्या गरज, उस फाका कश को दरसे शरीयत से क्या गरज, उसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए, उसे रोटी दे ले फिर दीन बताना, मेहरबानी कर रोटी खिला ले फिर अगली बात करना। मेरे भाई गौर करें मेरी बात। इसलिए सूफिया लंगर का एहतमाम बहुत ज्यादा करते कसरत के साथ। अगर भूख लग जाएगी तो बड़े काम रह जाएंगे। सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं रोटी लगी है, उधर इशा की जमात खड़ी हो गई। शारहीन ने लिखा है शर्त यह है कि भूख शदीद लगी हो, शदीद भूख हो, हल्की भूख पर यह हुक्म नहीं, शदीद भूख लगी हो। खाना लग गया, उधर जमात तैयार हो गई, तो मदीने वाले रसूल फरमाते हैं तो पहले रोटी खा ले फिर नमाज में शामिल हो जा। इतना सौखा दीन, इतना आसान दीन, इतना मजेदार दीन, और यार इससे तू प्यारा दीन कहां से लाएगा जो तेरी भूख का भी ख्याल रखता है, जो तेरी भूख तक का ख्याल रखता है, तेरी भूख तक का किसने रोटी खानी है फिर तुझे अगली बात बता। इतना प्यारा दीन भी कहीं से मिलेगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा बदर्जा हमें, ये नमाज तरावी का मामला है ना जी, तो हुजूर ने एक दिन नमाज तरावी पढ़ाई तो बहुत सारे लोग आ गए अगले दिन। दूसरे दिन तरावी के लिए हुजूर बाहर आए, जमात कराई तो और ज्यादा लोग आ गए। तीसरे दिन जमात कराई तो चौथे दिन मस्जिद भर गई। हुजूर बाहर ही नहीं आए जमात कराने के लिए, लोग इंतजार करते रहे, हुजूर नहीं आए। अगले दिन हुजूर फजर में तशरीफ लाए तो फरमाया मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर और तुम बहुत सारे आए हो, मुझे पता था, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, मुझे पता था तुम आए हो। फरमाया मैं आया इसलिए नहीं कि कहीं ये 20 रखते तुम पर फर्ज ना कर दी जाए, तुम मुश्किल में आ जाओ, मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। अब तरावी सुन्नत है, यानी किसी वजह से रह भी जाए तो वो वाला जुर्माना नहीं जो फर्ज रहने का जुर्माना है। तो अगर वो फर्ज हो जाती, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बातें, ये अदम तशद्दुद, आप यकीन करें कुछ लोग ना अदब सिखा रहे होते हैं तो लगता है ये गोली भी मार देंगे साथ। ओए तुझे पता नहीं कहाँ खड़ा है तू, ओ भाई ठहर जा यार, तू क्या बंदूक के जोर पे बात करेगा। ये मेरे साथ तो खैर लोगों का प्यार बड़ा ज्यादा है, फिर भी कुछ लोग टाइम लेने आते हैं तो हुक्म करते हैं, कहते जी कोई टाइम दे दे, महफिल ये तुसा ना टाइम था महफिल ही नहीं करानी। और मैंने कहा मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब महफिल नहीं होती थी, मरने के बाद नहीं होंगी। आप गन पॉइंट पे क्यों इस तरह की बातें करते, गन पॉइंट पे ऐसी ब्लैक मेलिंग कि बंदा मजबूर हो जाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदम तशद्दुद की बात की। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, लेकिन इसका पहला हिस्सा अबू दाऊद शरीफ में। एक बद्दू आदमी देहाती मस्जिद में आया, क्योंकि अरब में मस्जिदें थी नहीं, अब तो अल्लाह के फजल से हर आदमी को मस्जिद के आदाब का पता है। अरब शरीफ में मस्जिदें कोई नहीं थी, नई बनी है, लोगों को आदाब भी नहीं आते। वो पहले तो आया तो एक कोने में 2 नफल पढ़े, और नफल पढ़ने के बाद दुआ बड़ी अनोखी मांगी, कहने लगा ऐ अल्लाह एक मेरे ऊपर रहम फरमा और एक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा, और किसी पे ना करना माजल। तो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर फरमाने लगे रब की इतनी वसी रहमत थी और तूने महदूद कर दिया उसे, बस 2 पे रहम फरमा और ना किसी पे फरमा। अगरचे शारिहीन कहते हैं ये भी उसका प्यार था कि या अल्लाह मेरे और नबी पाक के बीच किसी और को शामिल ना करना, ये भी प्यार था। लेकिन हुजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमत वसी, ऐसे महदूद ना कर। एक कोने में नमाज पढ़ी, दूसरे कोने में जाके पेशाब करने लग गए। सहाबा दौड़े, किसे पकड़ते और मारते, इसकी थोड़ी मुरम्मत कर, को पता नहीं मस्जिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ, इसे पेशाब कर लेने दो। आपको बताऊं इस हदीस पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुई। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला। बहुत बड़े लोग जो मेडिकल से ताल्लुक रखते थे, मसाने पर बात करते थे, इंसानी मसाने, उन्होंने कहा कमाल हो गई, अगर इंसान को बीच में पेशाब रोकना पड़ जाए तो बड़ी शदीद बीमारियों का शिकार हो जाता। मदीने वाले रसूल ने बताया
کہ مسجد کا ادب اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رنگ اپنی جگہ پہ۔ فرمایا اسے نا پیشاب کر لینے دو، اسے مکمل کرنا۔ اس نے پیشاب کر لیا، حضور نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہاؤ، دھو ڈالو مسجد کو، اور اس بندے کو قریب بلایا۔ نہ حضور کے لفظوں میں تشدد تھا، نہ انداز میں کوئی جبر تھا۔ حضور نے اس کو تھبکی دی اور فرمایا تو نے نماز بھی پڑھی تھی تو پیشاب کیسے کر لیا؟ مسجد نماز کے لیے ہیں، پخانے اور پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں، یعنی کتنا یہ کبھی فعل ہے بظاہر کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں پیشاب کر دینا۔ کو کسی کا بچہ بھی کر دے تو شاید ہم گرے بان پکڑ لیں کہ بچے کو تو کون لے آیا ہے، لیکن ایک جیگتے جاتے سمجھدار آدمی نے پیشاب کیا، یہاں تو ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر جو ہے وہ بند کر دے مسجد میں آنا کہ تو نے نہیں آج کے بعد آنا، تجھے پتہ کو نہیں مسجد آنے جانے کا۔ بھائی جو ٹھنڈا اور میٹھا دین میرے رسول پاک نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس کی خوبصورتی پر غور کرو۔ ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں میں سیاستہ سے، ہم پر اعتراض کرتے ہیں کافر مشرک، کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، چور کے ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں تم نے دین پڑھا نہیں نا، تم قریب نہیں نہ آئے، کاش تم کبھی آ کے اس کو سیکھتے، تمہیں پتہ چلتا ہے اس کا حسن کتنا پیارا ہے۔ ایک غریب صحابی حضرت عباد بن شرجیل، دیکھیں اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے لیکن جو اس کا پس منظر بیان کرتا ہے، ایسے نہیں کہ چوری کر لی تو ہاتھ کاٹ دیا۔ اسلام پہلے دیکھتا ہے کہ وجہ دیکھو چوری کیوں کی۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک نے ستا لیا، مجبور ہو گیا، پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی، کچھ پھل کھا لیے، کچھ چادر میں چھپا لیے، اس نے پکڑ لیا، میرا کپڑا بھی چھین لیا۔ میں عزت دار آدمی تھا، عزت دار آدمی جب اس طرح کا معاملہ ہو تو زمین پھٹ جاتی ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں کہیں کھو جاؤں۔ کہتے ہیں اس نے مجھے گرفتار کیا، اور جب وہ لے جا رہا تھا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، یار کیا بنے گا؟ فرماتے میں قربان جاؤں، لے گیا مجھے دروازہ رسول پہ، اور اس نے جب کوئی بات سناتا ہے تو اپنے رنگ میں سناتا ہے نا۔ آپ میری بات پہ غور کریں، کوئی اس جگہ کھڑا ہونا پڑ جائے تو یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑا تھا حضور کے سامنے، اس نے کہا حضور اس نے چوری کیا، یہ دیکھے میں نے اس کا کپڑا چھینا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ کی، اور حضور نہ توجہ میری طرف کر رہے تھے اور بات اس سے کر رہے تھے جو پکڑ کے لایا۔ حضور فرمانے لگے مجھے پتہ ہے یہ غریب ہے، یہ تنگ دست ہے، یہ مقروض ہے، یہ پریشان ہے۔ فرمایا بجائے مجھ سے کچھ کہنے کے حضور میرے اس ہمسائے سے کہنے لگے جب یہ بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، جب یہ ننگا تھا تم نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے میں قابل رحم سوالیاں، للہ میری امداد کرو، میں پتلا جرم خطا دا ہاں، تیرا چوراں پر سینہ زور نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب چور کی سزا کا اعلان ہونے لگا، جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ حضور نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا تو پکڑ کے لے نہیں سے؟ حضور ہاں۔ فرمایا اس کا کپڑا بھی واپس کر۔ کہتے میرا کپڑا واپس کیا۔ حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے نا غریب ہے مجبور ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا اب ایک اونٹ پورا مال کا بھر کے اسے تحفے میں دے، جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ آسان دین، پیارا دین، درد والا دین، تیری ہر مجبوری کو سمجھنے والا دین، تیری ہر کمزوری کو پر غور کرنے والا دین، تیرے ہر دکھ پر مرہم رکھنے والا دین۔ او یارو کہیں اور سکون نہیں ملے گا۔ وہ دیکھو مرد کلندر اقبال لاہور میں بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو۔ لفظ دیکھیں کتنے عجیب ہے، میرے جرم حضور خانہ ہی خراب ہو گیا میرا، میرے جرم نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضور جو میرا خانہ خراب ہو گیا یہ کہیں اور بچ نہیں سکتا، یہ آپ ہی بندہ نوازی کریں گے تو کرم ہوگا۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ
نواز میں اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔